بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم غزوات النبی سیریز کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آج ذکر کریں گے غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر کا واقعہ سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ ماہ رمضان کے شروع میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اہل قریش کا تجارتی مال و اسباب سے بھرا ہوا قافلہ شام سے مکہ آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ 30 یا 40 آدمی خاص اہل قریش کے ہیں جن کا سردار ابو سفیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانان مہاجرین و انصار کو جمع کر کے اس قافلے کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا خیال غالب نہ تھا اور اس وجہ سے روانگی کے وقت کچھ زیادہ اہتمام نہ کیا، اتفاق سے یہ خبر رفتہ رفتہ ابو سفیان تک پہنچ گئی۔ اس نے مسلمانوں سے ڈر کر دمدم بن عمر غفاری کو اجرت دے کے مکہ کی طرف روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ تمہارا قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تابعین کی وجہ سے معرض زوال میں ہے، دوڑو اور اپنے قافلے کو بچاؤ۔ چنانچہ اہل مکہ یہ سنتے ہی سب کے سب باہر نکل کھڑے ہوئے۔ ان سب کے ساتھ ابو لہب بھی تھا۔ 8 رمضان کے بعد جناب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے بجائے نماز پڑھانے کے لیے چھوڑ گئے۔ پھر مقام روحہ میں پہنچ کر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر کر کے واپس کیا۔ اس لشکر میں 3 علم تھے، ایک حضرت مصعب بن عمیر، دوسرا حضرت علی بن ابی طالب، جبکہ تیسرا کسی انصاری کے ہاتھ میں تھا، اور آخری 2 کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ یہ علم سیاہ رنگ کے تھے۔ صحابہ کے ساتھ اس معرکہ میں صرف 70 اونٹ تھے جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ ثاقب پر قیس بن ابو ساسا بخاری کو مقرر فرمایا اور ان کے ساتھ انصار کا نشان تھا جو حضرت سعد بن معاذ لیے ہوئے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی پشت سے نکل کر ذی الحلیفہ کی طرف گئے۔ صغیر آتے یمام تک پہنچ کر بحر روحہ کی طرف بڑھے۔ اس کے بعد عام رستے کو چھوڑ کر صفرا پہنچے۔ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بدر کی طرف سفیان کے تجسس سے حال کے لیے روانہ کیا اور خود اپنے ہمراہیوں کے ساتھ صفرا کے دائیں جانب سے وادی زکران پہنچے۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے قریش کے نکلنے کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ پہلے مہاجرین نے نہایت خوبصورتی سے بصیر و چشم ہر حکم کے بجا لانے کا اقرار کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف رخ کیا۔ ان میں سے حضرت سعد بن معاذ نے نکل کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے دستے مبارک پر بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ دریا میں کودنے کا فرمائیں گے تو ہم اس میں ایک غوطہ بھی لگائیں گے۔ آپ اللہ کے نام پر ہمارے ساتھ چلیے، ہم ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہو گئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو بشارت ہو، اللہ جل شانہ نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد وادی زکران سے روانہ ہوئے۔ بدر کے قریب پہنچ کر حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو چند آدمیوں کے ہمراہ تجسس احوال کے گھر سے روانہ کیا۔ اتفاق سے اہل قریش کے 2 کمسن لڑکے ان لوگوں کے ہاتھ آ گئے۔ یہ لوگ ان کو پکڑ کر لے آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اس تصوار پر ان لڑکوں نے ظاہر کیا کہ ہم اہل قریش کے پانی بھرنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کے کہنے کو سچ نہ جان کر مارنا شروع کیا، اس امید سے کہ شاید یہ مار پیٹ کے خوف سے ابو سفیان کے حالات بتا دیں۔ 2-4 ہاتھ مار کھانے کے بعد ان دونوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم اہل قریش کے قافلہ والوں میں سے ہیں۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو مارنے سے منع فرمایا اور لڑکوں سے ارشاد فرمایا، تو مجھے سچ بتلاؤ کہ اہل قریش کہاں ہیں؟ لڑکوں نے جواب دیا کہ اس ٹیلے کی دوسری طرف، ایک روز 10 اونٹ اور دوسرے روز 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی تعداد 1000 اور 900 کے درمیان ہے۔ بس اس وادی کا جو جاسوسی کی غرض سے صفرا میں پہنچنے سے پہلے روانہ کیے گئے تھے، اس وقت تک کچھ پتہ نہ تھا اور نہ یہ معلوم تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد بدر کے قریب ایک ٹیلا کے نیچے پانی کے چشمہ کی طرف 2 شخص اونٹ پر سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ رفتہ رفتہ جب وہ پانی کے قریب آ گئے اور اپنے اونٹوں کو پانی پلانے لگے تو مجدی بن عمر جہینہ سے ان دونوں کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں 2 عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہوئی دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک نے دوسری سے مخاطب ہو کر کہا کہ کل یا پرسوں اہل قریش کا قافلہ شام سے واپس ہوگا، ان کے لیے کچھ کھانا وغیرہ تیار کر کے رکھنا چاہیے۔ دوسری نے جواب دیا، ضرور، میں تیرا حق تجھ کو دوں گی۔ اس کے بعد وہ مجدی کے پاس آئیں اور اس سے خبر کی تصدیق کی۔ ان دونوں عورتوں کی باتیں وہ دونوں شتر سوار بھی سنتے ہی اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ اس قرینہ سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں شتر سوار وہی بسیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں جو جاسوسی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کی جستجو میں آیا اور مجدی سے کہا، کیا تو نے کسی کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ مجدی نے کہا، 2 سوار اس ٹیلا کی طرف سے آئے اور اونٹوں کو بٹھا کر پانی پلایا اور چلے گئے۔ ابو سفیان یہ سنتے ہی اسی مقام پر آیا جہاں پر انہوں نے اونٹوں کو بٹھایا تھا اور ایک مینگنی اٹھا کر توڑ کر کہنے لگا
واللہ یہ یثرب والے تھے۔ اس کے بعد اس نے اونٹوں کے نشان قدم سے ان کے جانے کا سراغ لگایا اور نہایت تیزی سے لوٹ کر قافلہ کو براہ ساحل لے چلا۔ اتنے میں اہل مکہ بھی آ گئے۔ ان سے اس نے خوش ہو کر کہا چلو واپس چلو، ہمارا قافلہ صحیح و سالم بچایا۔ ابو جہل نے کہا واللہ جب تک ہم بدر میں نہیں پہنچ جاتے اور 3 دن تک وہاں ٹھہر کر کھا پی کر مزے نہ اڑا لیں، ہرگز واپس نہ ہوں گے۔ اخنس بن شریک نے کہا تم لوگ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے، چنانچہ وہ محفوظ رہا، اب واپس چلنا چاہیے، میں یہاں اب ایک ساتھ بھی نہیں ٹھہروں گا۔ لیکن ابو جہل جنگ پر اصرار کرتا رہا۔ ابو جہل نے اس کا جواب ترش روئی سے دیا، جس سے اخنس اپنے حلیفوں کے ساتھ واپس ہو گیا۔ بنو عدی پہلے سے ہی اہل مکہ کے ساتھ نہیں گئے تھے، اس وجہ سے واقعہ بدر میں نہ کوئی ظہری قریش تھا اور نہ ہی کوئی عدوی قریش تھا۔ قریش سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر پہنچ کر ایک چھوٹے سے کنویں پر قیام فرمایا۔ حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ جل شان نے ایسی منزل پر پہنچا دیا ہے کہ اگر لڑائی کا قصد ہے تو ہرگز اس مقام کو نہ چھوڑیے، ہم آپ کے لیے کھجور کے پتوں اور لکڑیوں سے ایک مکان بنا دیتے ہیں اور ایک حوض کھود کر پانی بھر لیتے ہیں تاکہ دوران جنگ پانی کھینچنے اور لانے سے بے فکر رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز پسند فرمائی۔ اصحاب نے تھوڑی دیر میں ایک حوض کھود کر پانی سے بھر لیا اور مشکیزوں کو بھی پر کر کے پورے کنویں پر قبضہ کر لیا۔ قریش کا گروہ آیا اور بدر کے قریب ٹھہرا تو انہوں نے عمیر بن وہاب اجمی کو مسلمانوں کو دیکھنے اور ان کو شمار کرنے کے لیے بھیجا۔ عمیر بن وہاب لشکر اسلام کے ارد گرد پھر کر واپس گیا اور مشرکین مکہ سے بیان کیا کہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 310 یا کم و بیش ہیں، ان کے ساتھ 2 شخص زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد سواروں میں ہیں۔ حکیم بن حزام اور عتبہ بن ربیعہ نے مسلمانوں کو قلیل المقدار اور حقیر سمجھ کر مع قریش کے بلا جنگ لوٹنے کا قصد کیا، لیکن ابو جہل نے اس رائے سے اختلاف کیا اور آخر کار ابو جہل نے مشرکین کو آمادہ جنگ کر لیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی صفیں درست و مرتب کر کے اپنی قیام گاہ پر صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر واپس ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ اگر تو مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت ختم کر دے گا تو دنیا میں کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا، اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما۔ حضرت ابو بکر آمین ثم آمین کہتے جاتے اور کسی وقت انہی کلمات کو دہراتے جاتے، اور حضرت سعد بن معاذ مکان کے دروازے پر انصار کے 2-4 نوجوانوں کو لیے حفاظت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے مانگتے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر دفعتاً چونک کر فرمایا، اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں کو لڑائی کی ترغیب دی اور ایک مٹھی کنکری اٹھا کر شاہت الوجوہ پڑھ کر مشرکین کے منہ پر ماری۔ مشرکین کے گروہ سے عتبہ و شیبہ، بسران ربیعہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آئے اور للکار کر اپنے مقابل لڑنے والوں کو طلب کیا۔ اس طرف سے حضرت عبیدہ بن الحرث اور حضرت حمزہ، حضرت علی یہ سب نکلے۔ حضرت حمزہ نے اپنے مقابل شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو ایک ہی وار سے قتل کر دیا، لیکن عتبہ نے حضرت عبیدہ پر وار کیا جس سے ان کے پاؤں کٹ گئے۔ اتنے میں حضرت حمزہ اور حضرت علی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ میدان جنگ میں ان بزرگوں سے پہلے معوذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ لڑنے کو آئے تھے، لیکن غیر قوم ہونے کی وجہ سے عتبہ و شیبہ و ولید نے ان لوگوں سے لڑنے سے انکار کیا۔ تب حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی آئے تھے۔ اس کے بعد قوم نے مجموعی حالت سے حملہ کیا، مشرکین کو شکست ہوئی۔ اس لڑائی میں مشرکین میں 70 آدمی مارے گئے۔ ان کے مشاہیر مکہ عتبہ و شیبہ، پسران ربیعہ، ولید بن عتبہ، حنظلہ بن ابی سفیان بن حرب، عبیدہ و واسی، پسران سعید بن العاصی، حرث بن عامر بن نوفل اور اس کا چچا زاد بھائی تیمہ بن ندی، زامتہ بن الاسود اور اس کا بیٹا حرث اور اس کا بھائی عقیل بن اسود اور اس کا بھائی ابو البختری بن حشام، نوفل بن خویلد، عمر بن حشام یعنی کہ ابو جہل، اس کو معاذ و معوذ پسران افرا نے مل کر قتل کیا تھا، لیکن اس میں تھوڑا سا دم باقی تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا۔ اس جنگ میں قریش مکہ کے بہت بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور ان کے حوصلے بہت زیادہ پست ہوئے۔ قریش مکہ کے 70 سے زیادہ افراد قتل ہوئے اور 70 سے زیادہ افراد ہی قید ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے اس معرکے میں مہاجرین میں سے 6 صحابی جبکہ انصار میں سے 8 اصحاب کرام کی شہادت ہوئی، جو جملہ تعداد 14 بنتی ہے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ایک کنویں میں ڈال کر مٹی ڈلوا دی اور شہدائے بدر کو علیحدہ دفن کرا دیا۔ مال غنیمت کو عبد بن کعب بن مبذول بن عمر بن غنم بن مازن بن نجار کے سپرد کر دیا اور اس کے بعد مدینہ پہنچ کر مال غنیمت کو مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہوئے اور مسلمانوں کو فتنہ قریش سے نجات ملی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ مسلمانوں کو ایک منظم جماعت کی صورت میں تشکیل دیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے واسطے زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد